الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحزن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 2 ذی الحجہ سن 1446 ہجری مطابق 30 مئی 2025 عیسوی کا عظیم الشان اور مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی نسبت پر بیٹھے ہوئے ہیں، طلب صادق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طلب صادق کے ساتھ بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین جمعہ، یہ جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے جس کی آج 2 تاریخ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے آخری مہینہ ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور خصوصاً ذی الحجہ کے یہ عشرہ جسے اول عشرہ کہتے ہیں بہت بابرکت اور بہت ہی متبرک عشرہ ہے. اس ذی الحجہ کی 10 دنوں کی قسم اللہ رب العزت
العزت نے قرآن کریم کے اندر کھائی ہے، قسم کھائی ہے کن کی؟ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قسم انسان اسی وقت کھاتا ہے جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا، بتانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تب بھی انسان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی۔ سورہ فجر کی آپ تلاوت کیجیے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور تاب کی۔ یہ قسم اللہ تعالیٰ جو کھا رہے ہیں انہی 10 دنوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ 10 دن بہت ہی متبرک ہے۔ یہ مسلمانوں، یہ انسانوں ان 10 دنوں کی قدر کریں۔ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں اب تو یہ جو دور چل رہا ہے صنعتی اور تجارتی کا دور ہے، اور دیکھتے ہیں کہ صنعتی اور تجارتی کا جب دور چلتا ہے تو لوگ مارکیٹ میں اپنے سامان کی فروخت کرتے ہیں، خرید و فروخت، اور خرید و فروخت اس لیے کرتے ہیں، خریدنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور تجارتی کا ہے، لہذا خریدتے اس لیے ہے کہ اچھا مال مل جائے، اور کچھ لوگ اپنے سامان کی فروختگی کے لیے آفر بھی رکھتے ہیں۔ آفر رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا سامان بکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے سامان سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں، آفر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ پر بھی سامان دیتے ہیں۔ اگر کوئی سامان کا ریٹ متعین ہے تو تب بھی جو ہے بیچنے والا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں۔ تو کم وقت میں اپنے سامان کو بیچنے کے لیے لوگ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں۔ یہ ہے مادی تجارت کا معاملہ۔ یہ کیا ہے؟ مادی تجارت کا معاملہ ہے۔ اور ایک ہے روحانی تجارت کا معاملہ۔ دین اور شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ بعض وقتوں کو اللہ نے مخصوص بنائے، اور مخصوص بنانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ان تھوڑے دنوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ اجر و ثواب کمائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کو مخصوص کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھیں مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو فضیلت عطا کر دی، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ پورے مہینے کو اہمیت کا حامل قرار دے دیا کہ اس پورے مہینے کی قدر کرو۔ ماشاءاللہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال اس حد تک کرتے ہیں کہ مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، مسجدیں کھچا کچ بھری پڑی ہوتی ہیں، اور اس اہتمام کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ گھر گھر جو ہے چرچا ہوتا ہے رمضان کا، اور پھر یہاں تک اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ گلی کوچوں میں رمضان بھی کی بات ہوتی ہے، اور جگہ جگہ پر تلاوت قرآن کریم کی آواز گونجتی ہے،
اور اسی طریقے سے نفل اور عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہے اس کو استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہو بہو ذی الحجہ کی یہ عشر اول کو مخصوص قرار دیا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندے اس مخصوص دنوں میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمائیں۔ تو یہ ہے دین اور شریعت کے روحانیت کا مسئلہ۔ اب ہمیں ان 10 دنوں کی پوری قدر کرنی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم بھی کھا رہے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی راتوں، ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہاں پر 10 راتوں کی قدر کرنے میں حضرات مفسرین کرام کا اختلاف ہوا کہ یہاں 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں؟ کیا رمضان المبارک کا عشر اول ان 10 راتوں سے افضل ہے یا یہ 10 رات افضل ہے؟ حضرت علامہ ابن تیمیہ حجت الاسلام جسے کہتے ہیں، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر غور و فکر کے بعد پہنچتے ہیں کہ رمضان کا عشر اول، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، وہ جو 10 دن ہے ان 10 دنوں سے افضل ان 10 دنوں کو قرار دیا ذی الحجہ کے 10 دن، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری عشرے کی راتوں کو ان 10 راتوں سے افضل قرار دیا۔ ان 10 دنوں کی ہم اور آپ جتنی بھی قدر کر رہے ہیں کم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہے، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے روایتوں کے اندر کہ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھتا روزے چالو کر دیتے، مستقل 9 روزے رکھتے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہے کوئی کم اہمیت کے حامل نہیں ہے، تو اسی لیے وہ ازواج مطہرات جو ہم سبوں کی مائیں ہیں وہ 10 ان دنوں کی قدر کرتے اور 9 روزے مستقل رکھتے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ان 10 دنوں کی قدر اللہ کے یہاں یہ ہے کہ ایک روزہ ان دنوں میں رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ان 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو 1 سال روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کون رکھتا ہے بھائی سال بھر روزہ؟ نہیں رکھتا، رکھا ہے تو اس کی حالت کہاں جائے گی معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کی اعمال کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ایک روزہ رکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ تو اب جب ایک روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے تو اگر ہمیں اور بھی 8 دن مل جائے تو مستقل اگر آدمی 9 روزہ رکھ لے تو کتنا ثواب مل جائے۔ تو یہی تو اللہ کی طرف سے دین اور شریعت میں ڈسکاؤنٹ ہے۔ جس طریقے سے تجارت کرنے والا اپنے مال میں ڈسکاؤنٹ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص دنوں میں اپنے بندوں کے لیے ڈسکاؤنٹ
قبول کریں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو صحت مند ہے، ہمت والے ہیں، وہ ان 10 دنوں کی قدر کریں اور وہ روزہ ضرور رکھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، وہ ایک روزہ رکھنے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے فضیلت کا مقام یہ ہے کہ عرفہ کا دن کا جو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال اول اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے قدردان ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کے 1 سال گناہ جو اول ابھی کرے گا ہی نہیں، ابھی کیا ہی نہیں، اس کا بھی معاف کریں گے، اس گناہ کو بھی، اور جو پچھلے سال اس نے گناہ کیے اس سارے کے سارے گناہ معاف کرنا۔ انسان ایک دن ہی کا حساب لگانے کی اتنا گناہ کرتا ہے، گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر حساب کرنے بیٹھے تو سال بھر کتنے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کی قدر یہ کر رہے ہیں کہ سال بھر کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر رہے ہیں، اور آئندہ 1 سال کے جو گناہ کرے گا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ہم اور آپ اس روزے کو رکھیں گے یا نہیں؟ ارادہ کیجیے، انشاءاللہ ہمت کیجیے کہ انشاءاللہ میں 2 روزہ رکھوں گا، 8 ذی الحجہ کا بھی رکھوں گا، 9 ذی الحجہ کا بھی رکھوں گا۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ محدثین نظام فرماتے ہیں جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں، وہ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میدان عرفات میں ہوں گے اور عرفات میں جا کر صرف دعائیں اسے خوب کریں، اسی لیے ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ صرف جو مقیم ہیں، جو اپنے یہاں گھروں میں ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو ہم لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ حج پر نہیں گئے ہیں تو ہم لوگ جو ہے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ سب حضرات رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے والشفع والوتر فرمایا، اس کی بھی تشریح مفسر نظام یہ فرماتے ہیں کہ والشفع سے مراد جفت کی تعب، جفت کی قسم کھا رہے ہیں، اور جفت سے مراد حضرات مفسر نظام کے مخلوق کو مراد لیے ہیں، اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وتر کہتے ہیں بے جوڑ کو، وتر کسے کہتے ہیں؟ بے جوڑ کو۔ اللہ بے جوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بے جوڑ ہے، اکیلا ہے، تو اکیلا ہی کو تو بے جوڑ کہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے وتر کی بھی قسم کھائی اور جفت کی بھی قسم کھائی، یعنی مخلوقات کی بھی قسم کھائی اور اپنی ذات کی بھی قسم کھائی۔ اور قسم کھانے کا مقصد یہی ہے کہ ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ انسان کو قدر اور اہمیت بتائے۔ تو ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اشہر حرم قرار دیا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، ان 4 مہینوں میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے حج جیسے اہم ترین عمل کو اسی مہینے میں رکھا، اور اسی مہینے کے انہی 10 دنوں کے اندر رکھا۔ آپ سال اس 10 دنوں کو چھوڑ کر آپ سال بھر عرفہ کے میدان میں بیٹھے رہے، آپ کو ثواب ملے گا جو 9 ذی الحجہ کو ثواب ملتا ہے؟ یا عرفہ کے دن عرفات کے میدان کو چھوڑیے، بنا یا مزدلفہ یا جمرات پر آپ کنکریاں ماریں، صفا مروہ پر دوڑیں دوسرے دنوں میں، تو کیا بتائیے جو ثواب ان 10 دنوں میں ایک حاجی کو اللہ تعالیٰ
کیا اور دنوں میں کرنے سے یہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو عظیم ترین رکن جسے حج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کے اندر رکھا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس مہینے کی فضیلت کو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اور خصوصاً 3 دنوں کے اندر عظیم الشان عمل قربانی کا بھی اللہ نے رکھا۔ اب ان 3 دنوں کے اندر قربانی پر جو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، کیا آپ دوسرے دنوں میں اگر قربانی کریں تو کوئی یہ ثواب آپ کو ملے گا؟ آپ سال بھر قربانی کرتے رہے اللہ کے نام پر، یہ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جو 3 دنوں میں 10 11 12 ان 3 دنوں میں جو ثواب اللہ تعالیٰ قربانی کرنے پر عطا فرماتے ہیں، اس 3 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا نہیں فرماتے۔ تو اس سے بھی آپ اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم جو ہے اس 10 دنوں کی پوری طرح قدر کریں، اور قدر صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو حج پر گئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر رہتے ہوئے اس مہینے کی بھی پوری طرح قدر کریں، اور قدر اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آپ دیکھیے، جو مقام بہت بلند بالا ہوتا ہے، اس مقام پر اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ کا ثواب، گناہ کا عذاب بھی دگنا اور کئی گنا لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کرے کہ کوئی بندہ یہ کام نہ کرے کہ حج جیسے مقام پر کوئی گناہ کرے۔ اب اگر ایسے موقع پر وہاں جا کر گناہ کرے گا تو کتنا گناہ کا عذاب اس کے لیے لکھا جائے گا، اس لیے کہ متبرک جگہ پر وہ گناہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ان دنوں کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا لکھا جائے گا۔ اسی لیے محدث نظام کیا فرماتے ہیں کہ عبادت کرو، عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اس لیے کہ فاسق اور فاجر مشرکین عرب بھی اس مہینے کے احترام کو بحال رکھتے تھے۔ دوسرے دنوں میں باغ دھاڑ خوب کرتے تھے مشرکین عرب، لیکن جیسے یہ مہینہ داخل ہوتا، قتل اور قتال اور جنگ چھوڑ دیتے اور اس مہینے کی عظمت کو بحال رکھتے تھے، گناہوں سے بچاتے۔ تو وہ مشرکین عرب تھے، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو ایسا مہینہ ہمارے سامنے اب داخل ہو گیا ہے اور وہ دن چل رہے ہیں، کیا ہم گناہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور عبادت میں پوری طرح منہمک ہو جائیں گے۔ عبادت میں ایک یہی ہے کہ آپ دن کا روزہ رکھیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اب کل سے تیسری تاریخ آئے گی، آپ کل سے ہی شروع کرتے روزہ رکھنا۔ ایک سال کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ کوئی پہلی چیز تھوڑے ہے، ہمارے سامنے کر کے دکھائے۔ حضور علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، اور ازواج مطہرات جو کہ عورت ذات تھی نا، کمزور ہونے کے باوجود بھی وہ ازواج مطہرات جو ہم سبوں کی مائیں، وہ رکھ کر دکھائی گئی۔ کس کے لیے؟ امت کے مرد حضرات کو اور عورت ذات کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو مرد اور عورت تم دونوں بھی اس کی قدر۔ اسی طریقے سے دن میں تو یہ کام کریں، کیا کریں؟ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں اور خصوصاً روزے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی رات داخل ہو، راتوں میں عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، شب کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں کی راتوں کی آپ نے قدر کر
علیہ السلام نے فرمایا ان راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، شب قدر کے لیے ہر انسان پریشان ہوتا ہے کہ مجھے شب قدر مل جائے، اتنی عظیم الشان رات مل جائے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہا دھو کر ساری مسجد آ کر بھر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ثواب پانے کے لیے، وہ اجر پانے کے لیے۔ وہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی راتوں میں آپ کے لیے اور میرے لیے رکھ دیے ہیں۔ اب ہم ان راتوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، خوب قدر کیجئے اور رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھیے، توبہ استغفار کیجئے۔ ہم میں سے ہر ایک نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا نام سنا، بڑے صحابی، دین کی خاطر بڑی مشقتیں جھیلیں، بڑی پریشانیاں جھیلیں، بڑی اذیتیں برداشت کی۔ ان کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب رات آتی عام دنوں کی، ان دنوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، عام راتیں آتی تو بی بی صاحبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے کہتی کہ صہیب رومی کیا تمہارے لیے رات نہیں آئی ہے؟ رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسًا، سکون، لباس سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ہی ملتا ہے نا۔ اور کہیں پر فرمایا وَجَعَلَّ اللَّيْلَ سَكَنًا، سکون۔ تو صاحبہ بی بی صاحبہ فرماتی کہ صہیب تمہارے لیے رات نہیں آتی، رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم جو ہے رات کو اٹھ جاتے ہو؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی بات اپنے سینے پر لکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری لخت جگر بیوی جب مجھے جنت یاد آتی ہے تو میں رات کو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، اے میری لخت جگر بیوی جب مجھے دوزخ یاد آتی ہے تو میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور میری نیند اڑ جاتی ہے۔ آج ہماری باتیں ایسی ہیں، ہمیں نہ جنت یاد آتی ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، بس ہماری جیسی راتیں گزرنی چاہیے گزرتی۔ اب تو میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب تو ان راتوں کی قدر کر لیجیے۔ ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملا کرتے، تو دنوں کی قدر کیجیے، روزے کی حالت میں رہ کر راتوں کی قدر کیجیے، شب بیداری کر کے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریے۔ اور اس مہینے میں عید قربا کو اللہ نے رکھا ہے، اس کے لیے جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ جو ہے قربانی کے لیے تیار ہو جائے اور بہترین سے بہترین مال اللہ کی راہ میں قربان کیجیے۔ بہترین مال اللہ کی راہ میں کیا کیجیے؟ قربان کیجیے۔ اس لیے کہ اس دن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الیہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیب بها نفسا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا عمل قربانی کے دن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کے عمل سے۔ سب سے زیادہ محبوب ترین دن کون سا ہے؟ عید قربان کا دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عمل کو محبوبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی قربانی کے جانور کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، قبول فرما دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس جانور کا خون بھی
اور اسی طریقے سے اس جانور کے سینگ بھی، اس جانور کے بال بھی، اور اسی طریقے سے اس جانور کے کھر بھی کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے آپ کے اور میرے عمل کی اللہ کے یہاں یہ قدر ہے۔ اب ہمیں جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ اے اللہ ہم بھی آپ کے قدردان ہیں، آپ کے احکام کو ہم سر تسلیم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کیجئے اور اللہ کے احکام کو قبول کیجئے، اور قبول کرنے کے بعد اپنے عمل سے ثابت کیجئے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو دیے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ مقام ہمیں بھی ملنے والا ہے۔ تو جن ساتھی پر قربانی واجب ہے وہ بہترین سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ خدا کے واسطے آپ لاکھوں روپے کا جانور لیں گے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو آپ کا وہ دکھاوا بالکل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ چند ہزار روپے کے جانور لے لیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں بغیر دکھاوے کے۔ لاکھوں روپے کے جانور قربان کرنے سے بہتر ہے کہ چند ہزار روپے کے جانور کو آپ اللہ کے یہاں اللہ کے نام میں قربان کریں، یہ کئی گنا بہتر ہے۔ اکثر و بیشتر یہ عمل ہم سے ہو جاتا ہے ریاکاری کا، کہ دوسرا دکھا رہا نہ، بھائی ہم بھی دکھائیں، دوسرا جو ہے پشت کرنا نہ اپنے جانور کو، ہم بھی پشت کریں گے، دوسرے اپنے جانور کو پھرا رہا گلیوں میں، چلو ہم بھی پھرائیں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ شیطان آپ کو اور میرے کو فریب اور دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ شیطان کے فریب اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو صاحب نصاب جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اور 52.5 تولہ چاندی کے بقدر روپیہ لگتا ہے، مثال کے طور پر آج کے ریٹ کے حساب سے 50,000 ہی مان لیجیے۔ اگر کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہے تو وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس وقت ترقی کا دور چل رہا ہے، اکثر و بیشتر کے پاس 50,000 کیا کئی ہزار روپے رہتے ہیں۔ آج تو غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی 50,000 سے زائد ہی روپے رہتے ہیں۔ اور سنیے، اس کے لیے زکات کی طرح سال بھر رہنا کوئی ضروری نہیں کہ سال بھر وہ 50,000 روپے گھومے گا تو زکات فرض ہوگی، ایسا نہیں۔ بس پہلے دن ہی کے اندر آپ کے یہاں 50,000 روپیہ آیا، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، لہٰذا آپ قربانی کریں۔ تو قربانی ضرور کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے بے پناہ مشفق اور مربی ہیں، انہوں نے دھمکی اور ڈانٹ پلائی ہے ان لوگوں کو جو صاحب نصاب ہے، بقدر روپیہ اتنا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن اگر وہ قربانی نہ دے ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلائی ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص صاحب وسعت والا ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ اور بیلنس ہے کہ وہ قربانی دے سکتا ہے، لیکن وہ قربانی اللہ کے راہ میں اگر نہ دے تو اس سے میں دو ٹوک کہتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں میں اس سے دو ٹوک کہتا ہوں کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فلا يحضر، حضر يحضر کے معنی موجود ہونا، حاضر ہونا، فلا يحضر مصلانا، وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا اس دھمکی کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے آپ کے اندر اور میرے اندر وسعت اور طاقت کہ آپ اس پیارے حبیب اور مشفق اور مربی کے ڈانٹ کو آپ اور میں قبول کریں۔ تو اس دھمکی سے ہم بچیں۔ لوگ بہانہ بناتے ہیں، بھائی اللہ کے راہ میں دینا ہی تو ہے، چلو غریبوں کو دے دیں گے، مسکینوں کو دے دیں گے، یتیموں کو دے دیں گے۔ اچھا کئی گھر جو ہے شادی کے لائق ہیں بچیاں، ان کے پاس مال نہیں ہے، لہٰذا اس کو دے دیں گے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ دے دیتے ہیں۔ اور دیتے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ ان کو کھجلی کرتے ہیں،
کرتے ہیں کہ بھائی زندگی میں ایک مرتبہ قربانی دے دو، گھر میں اگر 4 افراد ہیں بس ایک آدمی کی طرف سے دے دو، ادا ہو جائے گا۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جتنے افراد صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری فیملی تو بالکل اکٹھی ہے، ایک ہی ہماری فیملی ہے، لہذا حضرات ایک دے دے تو بس ہو جاتا، نہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے افراد کے بعد کتنے مال ہیں؟ 50,000، زکات 50,000 ہے، قرضہ نہیں، قرضہ سے الگ، قرضہ نہیں ہے، تو ہر ایک افراد پر کیا ہے؟ قربانی واجب۔ لوگ جو ہے اس قسم کے بہانے بنا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں اور ہماری فیملی بالکل اکٹھی فیملی ہے، ایک دینے میں تو بچ چل جائے گا، نہیں چلے، ہر ایک کو دینا۔ یہ ہو گیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی اصل تک پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد اور حضرات بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تب سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے، ابھی 9 ذی الحجہ کی فجر نہیں آئی ہے، تو وہ تاریخ کب آئے گی؟ جمعہ 6، 7، 8، 9، 10، 5 دن کہیں گے۔ تو مرد حضرات جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو وہ بلند آواز سے کہیں گے، اگر نمازیں رکعتیں رہ گئی کہ بعد میں وہ ادا کر رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو عورتیں گھروں میں ہیں وہ بلند آواز کے بجائے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ 3 بار نہیں، ایک ہی بار کہنا بس مستحب ہے۔ بہت ساری جگہوں پر 3 بار کہنے کا یہ رواج چل پڑا نہیں ہے، ایک ہی بار کہنا۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس تکبیر کو جلد از جلد یاد کر لیں، ابھی ہمارے پاس یہ دن ہے، لہذا اس تکبیر کو ہم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی پوری طرح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔